علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوار کے ملک محمد ابصار حیدری آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا رہتا ہوں۔ آج اس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میرے بہت بہترین بھائی، اور میرا 20 سال سے میرا اور ان کا 20 سال کا ایک تعلق ہے جو کہ گھریلو مراسم پر مبنی ہے، اور جب بھی میں ان کے پاس آتا ہوں تو یہ بڑی محبتوں کے ساتھ نوازتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ تحفہ روحانیات کے بانی ہیں، ایاز مزمل جنتری کے بانی ہیں، اس کے بعد جعفری جنتری کے بانی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی کافی میں ان کے تعارف کیا کروا سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک بہترین منجے ہوئے صاحب روحانیات ہیں، صاحب عمل ہیں، اور بہترین انسان ہیں۔ یعنی کہ ایسے دھیمے لہجے کے لوگ میں نے بہت کم پائے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ محبتیں بانٹتے ہیں۔ میری مراد میرے بہترین بھائی ماہر روحانیات ایاز حسین مزمل شاہ صاحب ہیں۔ آج آپ سے میں ان کی ملاقات کرواتا ہوں، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائے صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا۔ پہلے بھی جب میں آیا تو آپ نے ماشاءاللہ مجھے ٹائم دیا، اور آج بھی آپ کی بہت زیادہ ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ باہر مریض بھی کافی ہیں، اور آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ اور یہ دیکھیں، محبت کے بدلے میں محبت دی جاتی ہے، یہی بات ہے۔ تو یہ محبت کی ابتدا آپ سے ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ ابھی تک الحمدللہ 20 سال ہو چکے ہیں، یہی بات ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قائم و دائم رکھے محبتوں کو، اور ہمیشہ سے یہ قائم رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہی بات ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے سورہ مزمل پر بڑا ورک کیا ہے، اور سورہ مزمل کے حوالے سے پاکستان کیا، ہندوستان کیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے سورہ مزمل پر بہت زیادہ ریاضت کی، اور اس کی وظائف اور عملیات تعویذات پر، اور ان کی عادات کے اوپر، ان کے نکات کے اوپر، اسماء الحسنہ کے حوالے سے ان کے اسم اعظم پر آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ تو سورہ مزمل کی افادیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سورہ مزمل کے حوالے سے یہ ہے کہ میری کتاب جو کہ میں نے تقریباً 35 سال میں تحریر کی، تجلیات مزمل جی، اور وہ ایسی کتاب ہے، نایاب کتاب ہے کہ کسی بھی عام شخص کو وہ کتاب میں نہیں دیتا جی، جو اس کا اہل ہوتا ہے اسی کو وہ کتاب دی جاتی ہے، اور نا اہل جو ہے وہ اب تک اس سے دور ہیں، اور ایسے شخص جو کہ صاحب روحانیت ہیں اور سورہ مزمل سے روحانی عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو انہیں کو وہ کتاب نصیب ہوتی ہے۔ اور سورہ مزمل یہ واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پیار سے مخاطب کیا، جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو مختلف پیارے پیارے ناموں سے بلاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے ہی پیارے نام سے مخاطب فرمایا، اور یا ایھا المزمل کہ اے کملی میں لپٹنے والے۔ تو لہذا جو شخص بھی سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا پیار اس پر نچھاور ہوتا رہے گا۔ اور اسی حوالے سے یہ ہے کہ سورہ مزمل کے اتنے وظائف آپ کو کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ملیں گے
کہ جو تجلیات میں مزمل میں آپ کو نظر آئیں گے، چونکہ حضرت مولانا عبداللہ پرہاروی نے یہ کتاب تحریر کی تھی جو کہ 1905 اور 6 میں تھی، اور وہ صرف 65 صفحات پر مشتمل تھی۔ یہ کتاب 372 صفحات پر مشتمل ہے الحمدللہ، اور اس میں الہی ہیں، پھر تفسیر کا حصہ ہے، پھر وظائف کا حصہ ہے، پھر عادات کا حصہ ہے۔ عادات کا اس میں ہے کہ ہر طرح کے اس میں عادات ہے، آچی ہے، قمری ہے، اور ہر قسم کے اس میں عادات ہیں۔ تو جہاں پر اس میں الہی کی بات ہے تو صرف مزمل لفظ کے عدد ابجد قمری، اور اس کا 117 ہیں، 117 عادات ہیں، تو اس کے مطابق جو اس میں الہی آئے گا تو المعزو آئے گا۔ تو اللہ پاک یہ ہے کہ جو بھی سورہ مزمل کی تلاوت فرماتا ہے کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عزت سے سب سے پہلے نوازتے ہیں، اور پھر عزت کے بعد اسے جو مفلسی، افلاس، بھوک، تنگدستی وہ ختم ہو جاتی ہے سورہ مزمل کی تلاوت۔ اچھا، کتنے عرصے سے آپ سورہ مزمل کی ریاضت کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً اسے کم و بیش اور کچھ نہیں تو 37 سے 38 سال ہو چکے ہیں سورہ مزمل کی ریاضت کرتے ہیں۔ مزمل پر آپ نے کیوں اتنا ورک کیا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے سورہ مزمل کو چوز کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے لیے بندے منتخب کر لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ مزمل کے لیے اللہ پاک نے مجھے منتخب کیا، اور صرف میں ابھی ایک ہی سورہ مبارکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے حصار سے باہر نہیں نکل پایا، تو دوسری طرف میں پھر کیا دیکھوں۔ اور اس کا جو یا ایھا المزمل کا جو نقطہ ہم ڈالتے ہیں، یا کے لیے اگر ہم قلم رکھتے ہیں تو ابھی وہی ابتدا میں ہی ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کے پھر انتہا تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہے، کہ اگر اس کے بارے میں صرف یا ایھا المزمل پر ہم سمندروں کے برابر بھی سیاہی لے لیں اور اس کے بعد اس کے لکھنا شروع کریں، فضائل لکھنا شروع کریں، تو کبھی نہیں مکمل کر سکتے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ابھی ان 35 سال میں کچھ بھی نہیں کر پائے اور اس کے ایک نقطے کو بھی نہیں ہم پہنچ پائے، تو اب پھر باقی جو ہے سورہ مبارکہ قرآن پاک پورا موجود ہے، تو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بے شک بے شک، یہی بات ہے۔ جادو جنات سے حفاظت کے حوالے سے سورہ مزمل کی افادیت پر کیا کہیں گے آپ؟ جادو جنات سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ حفاظت صرف چاہتے ہیں تو پھر سورہ مزمل مبارکہ آپ کو روزانہ 12 بار ورد کرنی ہوگی، اور ساتھ اس کے سورہ فلق، سورۃ الناس 12 بار دن میں ایک وقت کریں، اور اس کا جو سب سے بہترین وقت ہے پڑھنے کا وہ فجر کا وقت ہے، کیونکہ اس کے شروع کے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اٹھو آدھی رات کو یا اس کا کچھ وقت گزر جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ دوپہر کو سورہ مزمل مبارکہ پڑھتے ہیں، کچھ رات کو پڑھتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے سمجھ بوجھ کر ہے، لیکن جو سورہ مبارکہ وقت بتا رہی ہے وہ تہجد کا اور صبح کا وقت بتا رہی ہے۔ اور جیسے کہ فجر کی نماز ہے وہ اگر ہم پڑھیں گے، قضا پڑھیں گے، ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فجر میں پڑھنے کی افادیت اور اس کا ثواب ہے تو وہ آپ کو کسی دوسرے ٹائم میں نہیں مل سکتا۔ اور کچھ آیات کے اندر ہے نا کہ رات کو میری عبادت کم کیا کرو، تو یہ دیکھ لیں کہ رات کے حوالے سے رات کے حوالے سے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یعنی کہ آدھی رات کا وقت گزر جائے یا اس سے کچھ بہتر ہو جائے، تو یعنی کہ وہ تہجد کا وقت ہے، اور اذان فجر سے کچھ وقت پہلے کا، آدھا گھنٹہ پہلے کا، 15 منٹ پہلے کا، تو یہ اس کا خاص وقت ہے۔ جیسے کہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو ایسے افراد جو کہ سورہ مزمل کا ورد وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو رمضان شریف ان کے لیے ایک ایسا گوہر نایاب ہے کہ اس وقت میں سحری سے پہلے وہ سورہ مزمل مبارکہ کا ورد 21 بار کر سکتے ہیں، 11 بار کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے بہترین ان کے پاس ایک چانس ہے رمضان شریف۔ اچھا، ویسے اگر عام دنوں کے اندر کوئی بندہ ریاضت کرنا چاہے رمضان شریف کے علاوہ، رمضان شریف کے علاوہ کم سے کم فجر کی نماز سے کچھ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی، اگر ان کو قرآن پاک رواں ہے یا سورہ مزمل مبارکہ رواں ہے تو پھر تو وہ 11 بار اس کا ورد کریں، اور ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے، اور ورنہ اس کا میں عموماً ورد جو بتاتا ہوں 20 بار یا 21 بار آپ کریں، کیونکہ اس کی آیت مبارکہ 20 ہیں، اور اس تعداد کے مطابق اس کا جو عدد بنتا ہے وہ 20 بنتا ہے، اور عدد 20 جو ہے نا وہ علی کا بھی ہے، این کے ساتھ، لام کے 3 اور یہ کے 10، 20 ہو گیا، اور ویسے تو علی کے عدد 110 ہے اگر جمل کبیر کے اندر دیکھیں تو۔ اچھا، مفلسی، غربت،
اس کو دور کرنے کے لیے کشائش رزق کے لیے کون سا وظیفہ کریں اور کیسے کریں؟ سورہ مزمل مبارکہ کے حوالے سے ہمیں صحیح حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل مبارکہ کو غربت، مفلسی، افلاس کے ختم ہونے کے نیت سے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے غربت، مفلسی، افلاس ہٹا لیتے ہیں اور ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جو وقت ہے وہ ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا کہ فجر کا وقت ہے، اور اس کے ساتھ آپ درود مزمل بھی پڑھیں۔ اور درود مزمل وہ جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل میں ہر ویڈیو میں پہلے پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ بڑا مختصر خوبصورت سا درود پاک ہے، اگر اس طریقے سے پڑھیں اور جیسا آپ چائے پی رہے ہیں تو آپ تو ویسے کسی بھی کپ میں لے کر حاشیہ بن جائے گا، حاشیہ بن جائے گا۔ چائے کے ساتھ اس ویسی خوبصورت اگر پچ بھی ہوگی تو اس کے لطف آپ کا دوبارہ ہو جائے گا۔ یہی بات ہے۔ اچھا، نوروز کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ نوروز میں اب کون سا صدقہ کیا جائے؟ یعنی کہ 2024 میں نوروز آ چکا ہے جی، اور اس صدقہ اور کپڑے کون سے لوگ پہنے؟ اور اس کے اندر پہلے یہ سوال ہے کہ نوروز ہے کیا؟ نوروز وہ خاص وقت ہے کہ جب رب کائنات نے دنیا کو تخلیق فرمایا اور سورج کو جس زاویے پر رکھا، یعنی کہ برج حمل کے 0 درجہ پر، تو یہ 20-21 مارچ کو سورج اپنے اسی زاویے پر آ جاتا ہے، برج حمل کے پہلے درجے پر جب آتا ہے تو وہ وقت نوروز ہوتا ہے۔ اور اس بار 20 مارچ کو اور 8:05 پر یہ وقت آ رہا ہے 2024 میں، تو یہ وقت نوروز ہے۔ اور اس سال کا جو بادشاہ ہوگا تو بادشاہ اس سال جو ہے وہ عطارد ہے۔ تو پھر فیروزہ اور نیلا کلر؟ جی بالکل، فیروزہ اور ہلکا نیلا کلر اس کا یہ بنے گا، اور فیروزہ آپ اس وقت میں پہن سکتے ہیں، اپنی حاجات طلب کر سکتے ہیں۔ جڑوانے کندھا اپنا رکھوانا انگوٹھی کے اندر، یا پہلے انگوٹھی بنوا کر رکھ لیں؟ پہلے انگوٹھی بنوا کر رکھ لیں، اسے آپ سائز چیک کرنے کے لیے بھی نہ پہنے۔ ٹھیک ہے، اے نوروز کے وقت میں وہ انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، اور اس میں الہی یا حنانو یا منانو یا دیانو، یا حنانو یا منانو یا دیانو، اور اس کے عدد بنیں گے یا تو کم سے کم 55 بار، یا 550 بار، یا 5500 بار۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں الہی اس فیروزے پر دم کر کے اسے بوسہ دے کر اور آپ اپنے پاس رکھ لیں یا پہن لیں۔ خواتین اس کا لوکٹ بنوا سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک ایسا زبردست قسم کا ہے وظیفہ کہ پورا سال انشاءاللہ تعالی آپ کو عطارد سے متعلق جو فیض ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ یعنی کہ ایسے بچے جو کہ علمی معاملات میں کمزور ہیں، وہ وکلا کے لیے ہے، ٹیچرز کے لیے ہے، علم عقل دانش کے لیے بہترین ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہے، تو یعنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اگر آپ پر پنچایتی مقدمہ، عدالتی کارروائی چل رہی ہے تو ان کے خاتمے کے لیے اور ان میں جیت کے لیے ہے۔ تو یہ اس وقت نوروز کا بہترین ہے۔ اس میں اگر آپ صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ آپ کو اس وقت میں 5 مکس اناج دے سکتے ہیں۔ کون کون سے دیں؟ 5 مکس اناج میں 4 دانے ملانے اور اس میں گندم یا باجرہ مکس کر لیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے مکس کریں اور کہیں پر پرندوں کے لیے ڈال دیں۔ اور یا پھر عین نوروز کے وقت میں آپ 5 پرندے اگر آزاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو پورا سال مشکلات، پریشانیوں سے، غربت، مفلسی سے بھی آزاد کر دے گا۔ تو یہ نوروز کا ایک خاص عطارد کا جو عدد ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے 5 کے حوالے سے۔ جی 5 کے حوالے سے بہت زیادہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ نیلم جی لوگ پہننے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نیلم اصل میں سیارہ زحل کے تحت آتا ہے، سیٹرن کے تحت آتا ہے۔ اب 4 ماہ 10 دن یہ سیارہ ایک سال میں تقریباً رجت میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب سیارہ اپنے مدار میں، اپنے محور میں گھوم رہا ہو تو اس وقت وہ آپ کو پازیٹیو انرجی دیتا ہے۔ اب 4 ماہ 10 دن یہ کب رجت پذیر ہوتا ہے یہ تو آپ کو ہمارے مزمل رنتری یا جعفریہ جتری سے مل جائے گا۔ جی آپ کو ہمارے چینل سے بھی اس کا وقت مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم اس پر جب رجت زحل کا وقت آتا ہے تو ہم ٹائم سے پہلے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ اب آپ نیلم نہ پہنیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی سیارہ
جب اپنے رجائی وقت میں ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے چینل پر ویڈیو ڈال دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک مقدار میں اگر وہ چل رہا ہے سیارہ زحل، سیٹرن چل رہا ہے اور اپنے محور میں ہے، اب وہ جب الٹ چلے گا تو آپ کو وہ نیگیٹو انرجی دے گا. اس وقت میں اگر آپ نیلم پہنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے تو وہ آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا. لیکن اگر وہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے تو آپ کو وہاں سے وہ بادشاہ کو فقیر بھی بنا دے گا. نیلم ہر بندہ پہن سکتا ہے؟ ہر آپ کا بھلے کسی بھی سیارے سے تعلق ہے، آپ کا کسی برج سے تعلق ہے، اگر وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے اور کسی دوسرے سیارے سے نظر مقابلہ نہیں بنا رہا ہے اور اسی طرح سے کوئی نحس قرار نہیں بنا رہا ہے، تو اس وقت میں آپ تربی نہیں بنا رہا ہے تو پھر آپ یہ نیلم پہن سکتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے کہ جب وہ اگر کوئی نحوست سے میں مبتلا ہے پھر تو آپ نے ہرگز نہیں پہنا. لیکن نحوست سے پاک ہے یا وہ مساوی ہے یا وہ کچھ ساتھ نظر بنا رہا ہے تو اب آپ نیلم پہن سکتے ہیں، تو یہ آپ کو بھرپور فائدہ دے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے نیلم پہنا ہے یا آپ نے پہنا ہے تو میں نے آپ کی انگوٹھی اتار کے اپنے ہاتھ میں ڈال لی، کیا وہ اس بندے کے اثرات اس بندے کے اوپر آئیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے کہ یہ جو ہماری انگلی ہے، اب یہ جو انگلی، اس انگلی کے نیچے جو رگ جا رہی ہے وہ ہماری دل کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں سے جو ٹرانسپیرنٹ ہو کر ہمارے جو شعائیں ہیں، نیلم کی شعائیں ہیں، وہ اس انگلی سے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے اور وہ ہمارے دل تک جا رہی ہے. اب وہ خون میں چونکہ شامل ہو چکی ہیں، وہاں سے وہ دماغ کے ان خلیوں کو جا کے ہٹ کرتی ہے جو کہ روحانیت کو بڑھاتے ہیں، ہماری پلاننگ کو بہترین کر دیتے ہیں، اور جو کہ ہمارے عزت اور دولت حاصل کرنے کے لیے رستوں کو کھولتے ہیں. اب آپ کی یہ انگوٹھی آپ کوئی دوسرا شخص پہن لیتا ہے جس پر پہلے سے نحوست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اثرات اس میں شامل ہو گئے نحوست کے. ٹھیک ہے نا، وہ خراب کرے گا آپ کو زندگی بھر. اس لیے اپنے انگلی کی انگوٹھی پہنی ہوئی کسی کو ٹرائل کے لیے بھی نہ دیں، اور اگر کوئی اتارنا بھی ہو گئے مقصود تو اپنی جیب میں آپ اسے رکھ لیں، لیکن کسی کو نہ دیں کیونکہ اس کی نحوست کے اثرات اس میں شامل ہیں. اگر ایک بندے نے پہن لیا تو پھر اس کا حال کیا وہ دھو کر پہنے؟ نہیں، دھو کر نہیں پہن سکتے. اس کو یہ ہے کہ پھر اس کو جب نیلم سادھ حالت میں ہو اس کی دھوپ میں رکھیں، اس کو اس کے بخورات اسے دیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو اس میں الہی ہے وہ پڑھ کر اس پر آپ دم کریں اور پھر اس کو پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مفت کی دولت حاصل کرنے کے لیے، یہ تو ایک بڑا اہم سوال ہے، ہر بندہ لکشمی لکشمی لکشمی، پیسے پیسے پیسے، دولت، انعامی بانڈ، یہ رٹ ہے ہر بندے کی، اور ہر بندے کی ضرورت بھی ہے. جی، مفت کی دولت کا اور جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے جوپیٹر، یعنی مشتری ہے. جب مشتری سادھ حالت میں ہوگا تو یا شرف مشتری تو وہ آپ کو مفت کی دولت دے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو نگینہ ہے وہ پکھراج ہے. زبردست. اس میں پکھراج پہننے سے پہلے بھی ہمیں سب سے پہلے اس کی پوزیشن کو دیکھنا ہوگا، مشتری کی پوزیشن کو، یعنی کہ پتھروں کی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ وہ ان کی کنڈیشن کیا جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اب جیسے کہ ابھی بتایا کہ نیلم جو ہے سیٹرن سے تعلق رکھتا ہے، تو زحل کی جو زمین ہے وہ نیلگوں ہے، اور وہاں کا جو پورا فرش ہے وہ نیلے رنگ کا نیلم سے ہے. اور وہاں پر جو بیٹھے موکلات تسبیح کر رہے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، اصل میں 7 آسمانوں سے مراد یہ 7 سیارے ہیں. یہی بات ہے. اور وہاں پر جو اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں، تو وہ اگر وہی نگینہ ہم زمین پر پہنیں گے، اس خاص وقت میں خاص ساتھ میں پہنیں گے، تو اس کے پازیٹیو اثرات ہمیں ملیں گے اور وہ متحرک ہو جائیں گے اس اسم پاک کی برکت سے، اس پتھر کے پہننے کی برکت سے، اور ہمارے ان کاموں میں مدد دیں گے. اور اگر ہم نیگیٹو انرجی کے وقت وہ پہنیں گے تو ظاہر ہے وہ ہمارے ان کاموں کو سارا الٹا کر دیں گے. تو ایسے مفت کی دولت کے لیے سب سے پہلے مشتری کو دیکھا جائے گا، جوپیٹر کو، کہ وہ سادھ حالت میں ہو، کسی سے نظر مقابلہ، نظر تربی نہ کر رہا ہو، اور کوئی نحس قرار نہ اس کا ہو رہا ہو، اور یا رجائی حالت میں نہ ہو، تو اب وہ ہمیں بھرپور فائدہ دے گا. دوسری صورت میں آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان دے سکتا ہے، اور آپ کے پاس اگر کچھ جمع پونجی ہے تو اس کو بھی وہ ختم کر دے گا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا نیلم کے حوالے سے یا سمیع یا بصیر پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ بالکل، یہ سین شین سین سے شروع ہونے والے اسماء پاک وہ نیلم سے متعلق ہیں، اور یا سمیع یا ثابت ہو، جی، یا سمیع یا بصیر، نیلم پر جو وہاں پر سیارہ زحل پر
جو موکلات کی جماعت ہے یعنی جو فرشتے موجود ہیں ان کا ورد یا سمیع یا بصیر ہے، اور وہ ہر وقت اس کی تصویر کر رہے ہیں. اور اگر وہی اس میں بات زمین پر بیٹھ کر نیلم پہن کر اگر کوئی کرتا ہے تو نیلم سے متعلق جو سب سے اہم ہے ذمہ جو کام ہے، ایک تو آپ کی روحانیت کو بڑھانا، عمر کو بڑھانا، آپ پر سے جادو جنات کو ختم کرنا، تو یہ سب کام آپ کے خود بخود ہوتے جائیں گے. تو اس سے یہ مراد ہے کہ زحل کی نحوست سے بھی بندہ بچ سکتا ہے. زحل کی نحوست سے ڈیفینیٹلی بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اسے پازیٹیو وقت میں اور پازیٹیو انرجی کے ٹائم میں پہنا. اچھا، جو لوگ فیروزہ یا نیلم سونے کے اندر مڑواتے ہیں، فیروزہ تو پہن سکتے ہیں، خواتین سونے میں پہن سکتی ہیں، ورنہ جو فیروزہ کے اپنی دھات ہے وہ آپ چاندی میں بھی پہن سکتے ہیں، چونکہ فیروزہ جو ہے یہ سب دھاتوں کے ساتھ، سب سیاروں کے ساتھ اس کا میل ہے. لیکن نیلم چونکہ ایک آبی پتھر ہے، یہ اس کو ہم چاندی میں ہی بنوائیں تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ اگر نیلم آپ اگر سونے میں بنوائیں گے یا تانبا میں بنوائیں گے یا لوہے میں بنوائیں گے تو وہاں پر تضاد آ جاتا ہے کہ ایک تو طرف آبی ہے اور دوسری طرف آپ آتشی عنصر کے ساتھ ملا کے پانی اور آگ کا جوڑ نہیں ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں. جدی اور اقرب کے لوگ اسے زیادہ اگر پہنے تو انہیں افادیت زیادہ ملے گی. اس سے جدی اور دلو کے حامل افراد، چونکہ یہ دو بروج کا حاکم سیارہ ہیں، تو کیپریکون اور ایکیورس کے حامل افراد اگر اسے پہنے تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے ان کا حاکم سیارہ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی فائدہ دے گا. اس کے علاوہ آپ کا تعلق اگر کسی بھی برج سے ہے تو آپ اسے خاص وقت میں پہن سکتے ہیں. اچھا، انعامی بانڈ خریدنے کا کون سا اچھا وقت ہے؟ ویسے تو انعامی بانڈ کے لیے اگر آپ نے قسمت آزمائی کرنی ہے تو جمعرات کا دن اس کا بہتر ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے سیارہ مشتری کی پوزیشن جو کہ آپ کو جنتری سے مل جائے گی، اور پھر اگر وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے اور آپ انعامی بانڈ خریدتے ہیں یا انعامی اسکیموں میں حصے لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر جیت سے ہمکنار کرے گا، بصورت دیگر آپ کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ بھی ڈبو دے گا. اچھا یہ بتائیں کہ جو عورتیں مرد تسبیح کے ساتھ میچ کرتے ہیں، ایک تو ناموں کے ذریعے، ڈیٹ آف برتھ کے ذریعے پتھر میچ کیا جاتا ہے، تو جو ہاتھ پہ رکھ کر یا تسبیح کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم استخارہ کرتے ہیں یہ پتھر آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ تسبیح کے لحاظ سے وہ میچ کرنا ایک طرح سے ایک استخارہ ہے. ٹھیک ہے. استخارہ اور استخارہ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. استخارہ وہ جو کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور پھر ہمیں اس میں مطلع کر دیا جاتا ہے یہ اچھا یا برا ہے. استخارہ وہ کہ آپ جب ہوش و حواس میں ہوں اور جب آپ اس طرح تصویر کے ذریعے کریں اور آپ کو مطلع کر دیا جائے بے شک، تو وہ آپ کا لگی نگینا ہوتا ہے. لیکن جو میرا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے متعلق نگینہ کوئی پہننا چاہتے ہیں تو آپ کا پیدائشی ذائچہ بنایا جائے گا. زبردست. اس ذائچے میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا برج یہ ہے تو اب آپ یہ والا نگینہ پہنیں، نہیں، اس میں آپ کے دیکھے جائیں گے کمزور اسٹار کون سے ہیں. اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں زحل کمزور ہے، آپ کے ذائچے میں مریخ کمزور ہے، زحل کمزور ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی اب آپ نیلم پہنیں. اگر مریخ کمزور ہے میں آپ کو کہوں گا کہ یاقوت پہن لیں آپ، یا عقیق سرخ پہن لیں یا مرجان پہن لیں، سرخ رنگ کا نگینہ پہن لیں. اب جو سیارہ آپ کا پہلے ہی پاور میں ہے اور جو سیارے کمزور ہیں آپ نے پیدائش کے ذائچے میں دیکھ کر کمزور کو ہم نے طاقت دینی ہے. تو اکثر لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ جو آپ کا بروج دیکھا اور اس میں بتا دیجیے آپ یہ پہلے بالفرض کے اسکارپیو اقرب کا جو حاکم سیارہ مریخ ہے. اب مریخ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں ایک مثال ہے کہ اوج میں یا شرف میں ہے، آپ کو کہہ دیا کہ جی آپ یاقوت پہن لیں، عقیق سرخ پہن لیں، لیکن دوسری طرف زہرہ وہاں پر ناقص پڑا ہوا ہے، حالت وبال میں ہے، تو وہ اسے فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ محبت سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ عقیق تو پہنے لیکن آپ کو اوپل ضرور پہننا چاہیے جو کہ زہرہ سے متعلق ہے، جو تصویر الخلائق کے لیے بھی تصویر خلق کے لیے ہے. تو آپ کو ذائچے میں دیکھنا چاہیے کمزور ستارے اور اس سے متعلق نگینہ پہننا چاہیے. اور دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ کچھ ایسے دوست احباب ہیں جن کو کہ اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم،
اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پیدائشی ذائقہ ہم بنوا ہی نہیں سکتے، ہمارے والدین نے تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ان کو اپنا نگینہ پہننے کے لیے اپنے مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں کس چیز کا پرابلم زیادہ آ رہی ہے۔ آیا ان کی ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہے؟ آیا ان کو آئے دن مقدمات کا سامنا رہتا ہے؟ زبردست۔ یا ان کو پنچایتی فیصلوں میں جانا پڑ جاتا ہے؟ یا ان کی صحت خراب ہے؟ جو پرابلم ان کی زندگی میں میجر پرابلم ہے، اس سے متعلق اس سے ریلیونٹ نگینہ دیں گے، اور اس نگینے کا شرف یا اوج دیکھیں گے یا اس کے ہم ساتھ قوتیں دیکھیں گے، تب اس کو پہننے کے لیے دیا جائے گا، تو اس کی زندگی سے وہ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ اس کو پہنیں گے۔ لیکن آپ کی کتاب ایک جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا ہے اور مندرے ہی مندرے، اس میں ایک دادی اماں والا کا مندرہ ہے، جی وہ آپ کے چینل پر بھی، ہمارے چینل پر بھی ہے، اور وہ کمال کا مندرہ ہے۔ اگر نگینہ آپ پہننا چاہتے ہیں تو آپ اس مندرے کے مطابق وہ نگینہ پہنے اور اس مندرے کو استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نگینہ پہنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدے ہوں گے۔ اور اب تک وہ مجرب ترین مندرجات میں شامل ہے کہ میرے کئی یہاں پر سائلین آئے، اور ان کو جب میں نے وہ بتایا کرنے کے لیے، اور انہوں نے جب اس کے مطابق نگینہ پہنا تو انہوں نے کہا یہ کہ کمال ہو گیا اور ہمارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ زبردست۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی جان نے ایاز مزمل صاحب نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہے، دادی اماں کا مندرہ اس نام سے ہے، اور میری کتاب مندرے ہی مندرے حصہ اول کے اندر وہ مندرہ تفصیلی طور پر لکھا گیا ہے پتھروں کے حوالے سے، اور اس کی افادیت کے حوالے سے آپ ویڈیو سن سکتے ہیں، میری ویڈیو بھی سن سکتے ہیں، ایاز بھائی کی بھی ویڈیو سن سکتے ہیں۔ میں ابھی ایاز بھائی سے یہ عرض کروں گا، یہ کہوں گا کہ ایاز بھائی آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا میسیج دیں تاکہ ہماری زندگی چینج ہو سکے۔ جی میرے اس چینل کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ روحانی ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانیت میں آپ کا مزاج برقرار رہے، آپ کا مقام بلند ہو، کیونکہ روحانی مزاج بلند ہونا یہ ایک اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، تو آپ 2-3 چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ ایک تو آپ کو اگر اللہ پاک نے کچھ روحانی قوت دے دی ہے تو اب آپ میں فخر نہیں ہونا چاہیے، اب آپ کی گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس شاخ پر پھل لگتا ہے تو وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ روحانیت جب تک آپ کی قائم رہے گی کہ اس وقت تک جب تک کہ آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں، آپ جھوٹ سے آپ بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اور جو بات ہے آپ سچ کہہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایک نصیحت فرمائیں، ایک جملے میں فرمائیں کہ مجھ سے سارے عیب ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اور کچھ وقت کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کی نصیحت پر میں نے عمل کیا اور میں ہر طرح سے ہر گناہ سے پاک ہو گیا، کہ جب میں رات کو چوری کر کے آتا، گھر والے نے پوچھا کہ مال کہاں سے آیا، میں کہہ دیتا کہ میں اس طرح سے چوری کر کے آیا۔ شراب پی کر آتا تھا، 2 صاحب پوچھتے تھے، میں کہہ دیتا تھا۔ تو ایسا ایسا وہ تمام برائیاں ایک ایک کر کے مجھ سے ختم ہو گئیں۔ لہٰذا آپ کے تمام روحانیت میں کمی کی جو جڑ ہے وہ آپ کا جھوٹ ہے، تو آپ اس سے ایک تو کنارہ کش ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں اگر نرمی آ جائے، اور اگر آپ کا وہ تناؤ ختم ہو جائے، آپ ہر ایک کو خندہ پیشانی سے ملیں اور عزت و تکریم کے ساتھ ملیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روحانی مزاج بھی بلند رہے گا اور آپ روحانیت کی معراج کو پہنچ جائیں گے۔ ایاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، مولا پنگن پاک آپ کو سلامت رکھیں، آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا۔ نہیں آپ ایسا نہ کہیں، دیکھیں آپ ایک اچھی اور بڑی شخصیت ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت اور آپ کو اللہ پاک نے عزت دی پاکستان اور ہندوستان میں، اور آپ کو بابائے مندرہ کا ایک خطاب ملا ہے جو کہ اب تک کسی کو نہیں ملا، اور یہ ساری آپ کی محنت ہے کہ آپ ایک ایک قطرہ جمع کر کے ایک سمندر بنا کے اور لوگوں کی خدمت میں چند روپے دیتے ہیں اپنی اس خدمت کو، تو اگر اس کے ایک ایک لفظ کو تولا جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اسی لیے بزرگوں نے ایسے روحانی رسائل یا کتب کا ہدیہ کا نام دیا، اسے قیمت نہیں کہا ہے کبھی۔ یہی بات ہے، اور جو ایسا شخص کرتا ہے کہ کسی کے بھلے کی خاطر ایک ایک قطرہ جمع کر رہا ہے اور وہ سمندر جمع کر کے کسی کے لیے پیش کر رہا ہے، تو اس سے بڑا عظیم شخص کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کی عظمت ہے،
کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاموں کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے اور چن لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، چن لیا، جس طریقے سے آپ کو سورہ مزمل کے لیے چن لیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتیں دیں اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. ناظرین، آج کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا؟ ایاز حسین مزمل شاہ صاحب کے ساتھ آج آپ کی میں نے ملاقات کروائی. بہت قیمتی وقت، بہت مصروف ترین وقت ان سے آپ کی خاطر لیا ہے، اور کتاب مندرے ہی مندرے حصہ دوم کے اوپر جو کام جاری ہے اسی حوالے سے میں بھائی کے پاس آیا تھا. انہیں میں نے مسودہ بھی دکھایا ہے، باقی اور دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے. بہت لمبا سفر، کم از کم اس ہفتے کے اندر 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں مجھے سفر پر ہوں میں، اور آپ کے لیے بہترین ہیرے اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ میں کتاب کے اندر انٹر کر سکوں. ماشاءاللہ تینوں کتب کے اندر ایاز حسین مزمل بھائی کی آپ کو تحریریں بھی ملیں گی اور ان کے کچھ وظائف بھی ملیں گے. مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں. اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا زوار کی ملک محمد ابصار حیدری آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. تو